حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو پورے ہندوستان پاکستان کے اولیاء کے شہنشاہ ہیں، وہ کیا فرمانے؟ رام اور لکشمن اور کرشن یہ خدا کے دوست ہیں، یہ نبی ہیں۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے سچے دوست ہیں، یعنی اپنے وقت کے نبی ہیں۔ ہر زمین کے خطے پر، پوری دنیا میں ہر خطے پر نبی اترا ہے۔ ہندوستان میں، پاکستان کے اندر بہت نبیوں کی خبر ہے، مگر اجازت نہیں بتانے کی، مگر اتنے اشارہ دوں گا کہ سرہند میں ہے، حیدرآباد کے اندر ہے، چھٹا سکر کے اندر ہے، کراچی میں تمہارے ایک جو ہے وہ میں ان کو صحابی کہوں گا، نبی تو نہیں، تو یہ غازی صاحب ہے۔ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں نبی نہ آیا ہو۔ ہندو زبان کے اندر، سنسکرت کے اندر، فارسی کے اندر، عربی کے اندر، عبرانی، تبرانی، سریانی، تمام زبانیں جہاں جہاں بولی جاتی، وہاں انبیاء اسی زبان کے آئے۔ عرب کے اندر کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربی بولتے تھے، اور عربی زبان سب سے شہنشاہ ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ خدا کی زبان ہے۔ خدا نے خود فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، میں نے تجھے اپنے خلق سے آراستہ پیراستہ کیا، سجایا ہے۔ میرا خلق کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید۔ تو جو خدا کی خلق کس کو کہتے ہیں؟ عادت خصلت کو۔ تو جو اللہ کی عادت خصلت ہے وہی رسول اللہ کی عادت خصلت ہے، اسی لیے میں تجھے اس سے آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ تو ہر زبان میں، ہر ملک میں، ہر حصے میں نبی، رسول، پیغمبر آئے ہیں، اور اولیاء اور اوتار اور ابدال اور غوث، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ سب درود کے قائد معقول ہیں، سب درود کے پابند ہیں۔ جنت میں جنتی لوگ، فرشتے ہو، خدا خود خدائی ہے، میں اور میرے فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی بھیجو۔ خدا خود ہر چیز پر درود قائم ہے۔ وہ فرشتہ سلسائل، اب میں کہتا ہوں ابھی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، وہ سلسائل دے کے غائب ہو گئے، پہنچ گیا مدینہ، روزہ تو پھر بیان کر دیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر جبرائیل آسمانوں سے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاضل، ایک سیکنڈ کے اندر ٹک کی اور وہ یہاں، ٹک کی اور وہ ادھر، ٹک کی ادھر، ایک ٹک 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 ٹک، تین سیکنڈ ہے یہ۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالی نے ہر ایک کو درود سے سجایا ہے۔ جنت میں سے اگر درود نکال دیا جائے، جنت مدھم پڑ جائے۔ دوزخ کے اوپر اگر درود رکھ دیا جائے تو وہ اندھی ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ پہاڑوں کے اوپر سے اگر درود اٹھا لیا جائے تو یہ ڈگمگ کر کے تمہیں دھسا لیں گے ساتھ میں۔ یہ پہاڑ جو ہیں، یہ سمندر جو ہے، اس کے اوپر جو کناروں پر درود شریف لکھا ہوا ہے اور اوپر ہے، یہ پانی قائم ہے۔ جب یہ کناروں پہ آتا ہے اسے دھکا دے دیتا ہے کنارہ، وہی درود دھکا دے کے پیچھے لوٹا دیتا ہے۔ اسے نہیں سمجھا کسی نے آج تک کے۔ سمندر کی سیر کرنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں، سمندر سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہ دیکھتے یہ لہریں کیوں اٹھ رہی، جوش کھاتی ہیں باہر آنے کے لیے، لیکن وہ جو درود ہے وہ اسے دھکا دے کے پیچھے واپس کرتا ہے۔ پیچھے جب سمندر کی لہر آتی ہے، جب واپس ہوتی ہے، تم دیکھو کتنی دور تک وہ چلی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ تم کہو گے ہوا کے زور سے۔ ہوا کس کے اوپر ہے؟ ہوا پر کس کا زور ہے؟ درود کا۔ بادلوں پر کس کا زور ہے؟ درود کا۔ آسمانوں کو کس نے ٹھہرا کا ایک دوسرے کا آپس میں ٹکرا نہیں جاتے، طبقن طبق طبقن طبق چلے جا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ عرش کو کیوں قرار ہے کہ درود شریف ہے؟ کرسی کو کیوں قرار ہے کہ درود شریف ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اے بچوں، تم سے میں کیا کہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں درود نہیں، اور درود مبارک ایسی چیز ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اس کی خوشبو آدمیوں اور جنوں پر کھول دیتا تو یہ کسی کام کے نہیں رہتے، بس مست پڑ جاتے جیسے نشے میں شراب پی کے یا پیون کھا کے پڑ جائیں۔ مگر درندے، پرندے، سانپ، سنڈے،
جتنی مخلوق ہے سوائے انسان اور جن کے درود شریف کی سب خوشبو سونگتے ہیں. جہاں یہ خوشبو سونگی اور یہ مست ہوئے. کبھی کبھی جا کے تم چڑیا گھر میں دیکھنا، جو شیر کھڑا ہوا ہوگا، جو بھیڑیا کھڑا ہوا ہوگا، تم اس کے پرندے کے سامنے آہستہ آہستہ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، فوراً اس کی آنکھ جھپک جائے گی، فوراً اس کی آنکھ جھوک آ جائے گی، فوراً وہ منہ سے پلٹ کی طرف ہو جائے گا. ایسے ہی اگر تمہیں کتا بھونک رہا ہو اور تم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم درود شریف پڑھنا شروع کر دو، بھونکتا بھونکتا آپ ہی منہ موڑ کے چلا جائے گا، چپ ہو جائے گا. درود کی خوشبو ایسی ویسی نہیں ہے، مست کر دینے والی، سرور دینے والی، ٹھنڈک دینے والی، آرام دینے والی، رزق دینے والی، راحت دینے والی، بیماریوں کو ہٹانے والی، بلاؤں کو بھگانے والی. کیا درود کے اندر سب کچھ ہے. اور تم وظیفے بجائے کچھ نہیں کر سکتے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے. صرف درود یہ کہتا ہے کہ عام اور خاص، عورت اور مرد، بوڑھا اور بچہ، بیمار اور اچھا، سب اس کو پڑھ سکتے ہیں، سب کو فائدہ دے گا. تو اس لیے اگر تم یوں چاہو کہ جنت ہمارے مشتاق ہو، جنت ہم سے ملنے کی تمنا کرے، جیسے تم تمنا کرتے ہو اللہ مجھے اتنا مال مل جائے، مجھے اچھی بیوی مل جائے، مجھے اچھی اولاد ہو جائے، مجھے اچھا میرا گھر در ہو جائے، ایسی تمنا جنت تمہارے لیے رکھے گی ملنے کی. جو تم جنت مشتاق ہے اس کی، جو درود پڑھتا ہے، جو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، جو کسی غریب کو ننگا ہو اسے کپڑا پہنا دے، اس کے لیے جنت اس کے ملاقات کو اسے دیکھنے کے لیے مشتاق ہے، اس اشتیاق اس کا بھڑکتا ہے. تو جتنا تم درود پڑھتے ہو جنت جھکی پڑتی ہے کہ تم کو دیکھ لے، مگر نہیں دکھاتا خدا. یہ بھی کان کھول کے سن لیجو، دکھاتا نہیں. تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، جو میں بات بات کہتا ہوں تم سے وہ خام خواہ نہیں. ایک گھڑیاں آنے والی ہیں، خطرناک گھڑیاں، ان سے میں تمہیں سب کو بچانا چاہتا ہوں. کل اللہ کی مخلوق کو کراچی کے لاہور سے پورے پاکستان کے بندوں کو بچانا مانگتا ہوں. اے رب، تو جانتا ہے، تو حاضر و ناظر ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ان بچوں کو کوئی آزاد پہنچے، کوئی خدا کا قہر تمہیں گھیر لے. بالکل برداشت نہیں مجھے. دعا کرتا ہوں اے اللہ، یہ نادان ہے، یہ بے ہوش ہے، یہ بے خبر ہے، انہیں خبر نہیں، انہیں کسی نے بتایا نہیں. الہی میں بتا رہا ہوں ان کی حفاظت کر. تو یہاں آنا تمہارا یہاں آنا کارگر ہے، تمہیں یہاں کا آنا کام دے گا. تم کیوں آتے ہو یہاں؟ اس لیے آتے ہو. پہلے بھی کئی دفعہ کہا جب اپنے گھر سے چلا کرو کہ ہم وہاں جائیں تو یہ سوچا کرو کہ ہمیں علم سیکھنا. جو تم نے میری سے باتیں سیکھی تم اس کے عالم ہو گئے. سب ہم علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم پیر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. جو علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اگر تم یہ نیت کر کے آؤ گے، خدا کی قسم تم فرشتوں کے پروں پر ہو کر آؤ گے، تم پھر اللہ کی رحمت برسے گی. قانون ہے جب کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے دین کا، دنیا کا علم، تمہاری انگریزی فارسی نہیں، قرآن اور حدیث، بخاری و مسلم. جب اس کے پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسی کی بات میں تم کو بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی. تو جب تم اس یہ نیت کرو کہ ہمیں علم سیکھنا ہے، انہوں جا رہے تو فرشتے پر بچھا دیں گے ہمارے پر اوپر کر چلو. دوسرے، پیر کی زیارت کو اگر مرید ہے، پیر کی زیارت کی نیت کر کے 1000 برس کی ثواب ملے گا. ثواب 1000 سال کی مکمل عبادت کا اجر لکھا جائے گا. اور پھر تیسری نیت یہ کرو کہ ہمیں پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. 1 گھنٹہ اگر تم نے بیٹھے تو گویا کہ 70,000 برس کی عبادت تم نے اپنے نام اعمال میں لکھوا لی. کیا تم اتنے کر سکتے ہو؟ کیا تمہاری اتنی عمر ہوگی؟ ہرگز نہیں. یہ خدا کے کرم کی بات ہے کہ اتنے سی ایک ذرے کے اوپر وہ پہاڑ دے رہا ہے. 1 پیسہ دو تو 1 لاکھ دیتا ہے، 1 کروڑ دو تو پدمو دیتا ہے. ایسا نہیں، وہ ایسا ہی ہے. تو اس لیے جب اپنے گھر سے چلا کرو یہ نیت کیا کرو کہ ہمیں علم سیکھنا ہے. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہتھیار نظر آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو دے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔